الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 8 شوال جو ایسا دن تاریخ اسلام میں گزرا سن 1344 میں، یعنی آج سے تقریباً 103 سال، کیونکہ 1447 چل رہا ہے، آج سے تقریباً 103 سال ہجری اعتبار سے ہوئے جب آل سعود نے، ابن سعود نے جنت البقیع کہ تمام قبوں اور عمارتوں کو ڈھانے کا حکم دیا اور ڈھایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ یہ قبر کا رہنا اور اس پہ قبے کا رہنا یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے، شرک ہے، اس لیے ڈھا دیا۔ کمال ہے کہ وہیں قبر پیغمبر ہے موجود قبے کے ساتھ، اور تمام مسلمانان عالم اور مفتیان علماء کرام وہاں پر جاتے ہیں زیارت کے لیے، اور اسی پیغمبر کی تعلیمات کی روشنی میں جہاں وہ قبر پر بنا ہے اور قبہ ہے، سبز گنبد ہے جو عالم اسلام کی شناخت کا ذریعہ ہے، جس سے مدینہ منورہ اور متبرک ہے، وہیں پر رسول و آل رسول کی جہاں قبریں ہیں جسے جنت البقیع کہا جاتا ہے، دشمنی ہے آل محمد میں، اسے ڈھا دیا گیا 1344 میں، تقریباً آج سے 103 سال پہلے۔ آئیے دیکھتے ہیں احادیث کی روشنی میں جو علماء اہل سنت کی خود کتابوں میں ہے کہ آیا جنت البقیع کوئی حیثیت رکھتی ہے یا ویسے ہی ہے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ جنت الفرقت، جنت البقیع، تان غرقت وہاں کے اوپر ہجرت سے قبل تھے، اسی بنیاد پر اسے بقیع الغرقد کہا جاتا ہے۔ اور یہ غرقد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے خاردار درخت تھے کہ جن کے پتوں کو ابالنے کے بعد اس سے خضاب کیا جاتا تھا۔ حجاز در صدر اسلام کے صفحہ 295 پر اس کا نام جو ہے وہ ترجمہ اور یہ لکھا ہوا ہے۔ ابن منظور نے لسان العرب جلد 1 صفحہ 462 میں، اور فیروز آبادی اور قاموس اللغت، قاموس المحیط جلد 3 صفحہ 11 میں بھی اس کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال جیسا کہ المصنف جلد 8 صفحہ 346 میں یاقوت ابن ابی شیبہ نے اور یاقوت حموی نے معجم البلدان جلد 2 صفحہ 471 میں یہ لکھا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جو تاریخی اعتبار سے نہایت متبرک ہے۔ پیغمبر کے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ماریہ قطیہ کے بطن سے تھے وہ یہیں کے اوپر دفن ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ جلیل القدر رسول خدا کے صحابی عثمان ابن مظعون بھی یہیں کے اوپر دفن ہے، اور اس میں اور بھی دیگر مسلمانوں کی قبر ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب یہاں سے وہ گزرتے تھے تو تاریخ میں ہے کہ آپ کہتے تھے السلام علیکم دار قوم مومنین وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهِ بِكُمْ لاحقون۔ تو پیغمبر نے مقرر یہاں آ کے زیارت کی ہے اور یہاں کھڑے ہو کے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اور ام قیس یہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر میں قبرستان بقیع میں تھا کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن 70,000 نفر افراد یہاں سے ایسے روشن چہرے کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جو 14ویں کے چاند کے مانند ہوں گے، اور بدون حساب وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ ظاہر ہے یہاں اصحاب پیغمبر ہیں جو دفن ہیں۔ بعد پیغمبر محمد ابن قیس ابن مخرمہ کہتے ہیں
اور یہ چیز جو ہے وہ علامہ امینی نے بھی لکھی ہے جلد 5 میں الغدیر کی صفحہ 170 878، اور جناب کنز العمال میں جناب متقی ہندی 12ویں جلد صفحہ 262 میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر کہتے تھے کہ ان ربک یامرک ان تاتی اہل البقیع، تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے کہ پیغمبر کا یہ ارشاد ہے کہ تم آؤ بقیع والوں کے پاس فتستغفر لہم، اور ان کے لیے تم جو ہے وہ استغفار کرو۔ یہ مسلم ابن حجاج نشاپوری نے بھی لکھا، اور صحیح مسلم کتاب الجنائز جلد 4 صفحہ حدیث نمبر 974 اور 975 میں ہے۔ اور آپ جب جو ہے کھڑے ہوتے تھے تو اس میں یہ حدیث ہے کہ آپ برابر جنت البقیع میں کھڑے ہو کر یہ فرماتے ہیں السلام علیکم دار قوم مومنین و اتاکم ما توعدون غدا موجلون و انا انشاء اللہ بکم لاحقون۔ تو گویا کہ پیغمبر کا یہاں پر مسلسل زیارت کرنے آنا بھی تاریخوں ثابت ہے۔ جو سیرت پیغمبر ہے شرک نہیں ہو سکتا، اور جو ہے وہ ان کتابوں کے جن کے حوالے میں نے دیے ہیں، اور یہاں کے اوپر جو ہے وہ ائمہ معصومین کی بھی قبر ہے، یعنی ہمارے 6 معصوم اماموں کی، خود جناب جو ہے فاطمہ کی بھی قبر کا ایک مطلب روایت کے مطابق کہیں کے اوپر ہونا ثابت ہے، اور امام حسن علیہ السلام اور جناب امام زین العابدین علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، اور اسی طرح سے جو ہے وہ عباس ابن عبد المطلب اور فاطمہ بنت اسد، اور پیغمبر کے جو ان کے سلسلے میں خود اہل سنت کے یہاں روایت ہے کہ ابراہیم فرزند رسول بھی یہاں دفن ہے، اور جناب ام سلمہ ہمسر پیغمبر بھی یہاں دفن ہے، اور اسی طریقے سے زینب بنت جوش اور ماریہ قبطیہ اور جناب عباس علیہ السلام کی ماں ام البنین رملہ ام حبیبہ جن کو کہا جاتا دختر ابو سفیان، زینب بنت خزیمہ اور جویریہ بنت حارث، صفیہ دختر حی ابن اخطب۔ اس طرح سے پیغمبر کی پھوپھیاں صفیہ عاتقہ، اور خود جو اہل سنت جس کو مانتے ہیں ان بناتوں پیغمبر کی بھی وہاں پر جو ہے وہ قبر ہے۔ البتہ ہمارے یہاں جناب فاطمہ کے علاوہ کوئی اور بیٹی نہیں، لیکن اہل سنت وہاں کے اوپر یہ سب کی قبریں وہاں کے اوپر ہیں جو ڈھائی گئی ہیں اور ویران ہیں۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ خدا جلد از جلد اس کی تعمیر کے اسباب فراہم کرتے ہیں، اور اس بیان کے ذریعے سے احتجاج درج کرتے ہیں، اور تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ یوم سیاہ کے طور پر اور انہدام جنت البقیع کی یاد میں جو ہے وہ علم مجلسیں احتجاجی جلوس جہاں پہ بھی نکالیں، اور ہمارے خود ہندوستان میں جو ہے وہ لکھنؤ میں اس کے سلسلے میں احتجاج برپا ہے، اور بھی مختلف مقامات پر بڑے پیمانے پر، لہذا جلد از جلد ظلم کا خاتمہ ہو اور جنت البقیع اور تمام یادگاری روزوں کی طرح سے انشاءاللہ بن جائے، اور یہ مزار ملائکہ و مزار رسول اللہ بھی ہے، یعنی زیارت گاہ رسول اللہ بھی ہے، لہذا اس طرح کی کسی طرح کے شرک یا اس کی وہ نہیں ہے، یہ ہٹ دھرمی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ان قریب خداوند عالم ان لوگوں کو ایسے الٹ پھیر کرے گا، ان کو ایسے پلٹے گا جنہوں نے ظلم کیا ہے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔